السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ جو لوگ تکبر کرتے ہوئے مجھ سے نہیں مانگیں گے، میں ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ارشاد فرما رہے ہیں مجھ سے مانگیں، تو دنیا کی مثال عجیب ہے۔ دنیا والوں سے اگر مانگا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور یہ روایت صحیح الجامع الصغیر میں موجود ہے، سلسلہ صحیحہ میں بھی 2654 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب، جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کتنے غفور الرحیم اللہ تعالیٰ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، غصے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ یغضب ان ترکتا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اگر آپ سوال کرنا چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح کسی شاعر نے کہا ہے نا، عربی شاعر نے، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب، کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اگر اللہ سے سوال نہیں کرتے، اور بنی آدم ان سے اگر تم سوال کرتے ہو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، سوال کی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے عظیم ترین جو رشتہ ہے نا دنیا میں وہ ہے ماں باپ کا۔ ماں باپ سے ایک دن مانگو اتنے پیسے چاہیے، دوسرے دن مانگو، تیسرے دن مانگو، تھک ہار گیا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جا خود کماؤ اور کھاؤ، میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے تمہارا۔ ماں باپ بھی جواب دے دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جواب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیتے، بلکہ اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرا بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ خرچ کر رہے ہیں، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آ رہی، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں بندے کے اوپر۔ تو اس حوالے سے دعا کے متعلق عبادات بہت ساری ہیں، لیکن سب سے افضل جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور آج ہم نے دعا جیسی عظیم عبادت کو ترک کر دیا ہوا ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی وقت نکال لیتے ہیں، نوافل پڑھنے کے لیے بھی وقت نکال لیتے ہیں، اور نصیحت سننے کے لیے بھی، وعظ و نصیحت سننے کے لیے بھی وقت نکال لیتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت بھی ابو داود شریف میں 1479 نمبر حدیث ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب دعا ہی عبادت ہے اس کے علاوہ کوئی اور عبادت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور عبادت ہی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی عبادات ہیں، لیکن تمام عبادات سے افضل عبادت کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ اور دعا کے بارے میں ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے، جو کہتے ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، کہتے ہیں جی دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن یہ سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو دعا کی اہمیت کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں وہ بدلتے نہیں، اللہ کی تقدیر نہیں بدلتی، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! ایک فیصلہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کام اس طرح ہوگا، لیکن اگر تم دعا کثرت کے ساتھ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو تمہاری دعا تبدیل کر دے گی۔ وہ کیسے؟ وہ میں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلے حدیث سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی قضا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس کو
رد کرنے والا یا اس کو لوٹانے والی کوئی چیز نہیں ہے سوائے دعا کے. اور فرمایا ولا یزید فی العمر الا البر، اور عمر میں اگر کسی چیز نے اضافہ کیا ہے، یعنی کسی کی عمر میں کسی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے تو وہ نیکی ہے. نیکی کی وجہ سے عمر بڑھ جاتی ہے اور گناہ کی وجہ سے عمر کم ہو جاتی ہے. یہ ایک الگ مضمون ہے. تو ایک روایت میں اس طرح ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر میں کوئی چیز زیادتی نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے، اور تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. اور یقین جانو کہ آدمی کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ بندہ گناہ کرتا ہے اور رزق کم کر لیا جاتا ہے. اور یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ جی زنا کرنے والے اور بے حیائی اور فحاشی کرنے والے، ان کے اوپر بھی رزق کی تنگی ہو جاتی ہے. رزق کی تنگی کیوں ہوتی ہے؟ ان کے گناہوں کے سبب رزق کی تنگی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تقدیر بدل جاتی ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں حدیث کے اس حصے تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں یہ ثبوت موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دعا کے ذریعے بندے پر آنے والے مصائب کو دور فرما دیتے ہیں اور مصیبتیں دور کر کے اس کی مشکلیں کم کر دیتے ہیں. اور کیا یہ واقعتاً ایسا ہے کہ اللہ کی تقدیر کو بدل دیتی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہی اس طرح ہے. اگر یہ بندہ دعا کرے گا، یعنی بات کہیں گے پھر تو تقدیر کی تو کوئی اہمیت نہ ہوئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہی ایسے ہے کہ اگر اس نے دعا کی تو پھر اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر دعا نہیں کرے گا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مکرم عمل وہ کون سا ہے؟ وہ دعا ہے. آئیے اس حوالے سے بھی حدیث سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے کوئی عزت والا عمل نہیں ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. دعا کے علاوہ کوئی اور عمل اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ نہیں. دیکھیں نا، کرنی دعا ہے، مانگنی اپنی حاجات ہے، ضرورت اپنی پوری کروانی ہے، مسائل اپنے ڈسکس کرنے اپنے اللہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب سے محبوب عمل ہے، سب سے پسندیدہ عمل ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ. اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ، اور یہ روایت جو ہے یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، 3547 نمبر حدیث ہے. اور آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس شخص کے لیے، یہ روایت بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء. اتنے زبردست الفاظ ہیں نا اس حدیث کے. فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ. جس شخص کے لیے فرمایا دعا کے دروازے کھول دیے گئے، دعا کی جس کو اللہ نے توفیق دے دی، گویا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھول دیے. کتنی بڑی بات ہے کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے. اور پھر فرمایا وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دعا کون سی ہے؟ کون سی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ رزق چاہیے، دولت مل جائے، اقتدار مل جائے، فلاں کام میرا ہو جائے، فلاں مسئلہ حل ہو جائے. ہمارے جو دماغ ہے نا بڑے محدود ہیں، ہماری سوچ محدود ہے. جتنی سوچ ہے وہی ہم نے مانگنا ہے، جتنی سوچ ہوتی ہے وہی چیز ہم نے طلب کرنی ہے. ہماری طلب میں کیا ہے کہ وقتی طور پر یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے. یہ نہیں سوچتے کہ حقیقت میں جو مسئلے ہیں وہ کیا ہے. یہ تو دنیا دھوکے کا سامان ہے، عارضی دنیا ہے، دھوکے کا سامان ہے. اس کے لیے ہم بڑا کچھ طلب کر رہے ہیں. اور میرے بھائیوں، اللہ سے جو مانگنی ہے نا وہ عافیت مانگنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو سب سے پسندیدہ دعا وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کی جائے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ عافیت عطا فرما دے. تو
اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول فرماتے ہیں. اس کی صورتیں مختلف ہیں قبولیت کی. 3 صورتیں ہیں. یا تو فوری طور پر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے, یا پھر اس دعا کی برکت سے آنے والی مصیبت دور ہو جاتی ہے, یا پھر تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے. ان تینوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں. اور پھر آخری حدیث اس حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, اور یہ روایت بھی ترمذی شریف میں موجود ہے. 3556 نمبر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان ربکم حی کریم, بلا شبہ تمہارا پروردگار جو ہے وہ بہت حیا والا ہے اور بڑے کرم والا ہے. بڑے حیا والا ہے اور بڑے کرم والا ہے. دنیا والوں سے کسی سے مانگتے ہیں نا, کسی بڑے گھر سے, چودھری سے, تو کہتے ہیں یہ ہمارے در پہ آیا ہے, خالی چلا جائے تو شرم آتی ہے کہ اتنا چودھری آدمی ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم حی کریم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جو پروردگار ہے وہ بڑے ہی حیا والا ہے اور بڑے ہی کرم والا ہے. فرمایا یستحیی من عبدہ, وہ اپنے بندے سے حیا کھاتا ہے. کب؟ اذا رفع یدیہ الیہ, جب وہ اپنے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے, اے اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے. رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا, کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ حیا کھاتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں خالی لوٹا دوں. یہ مجھ سے مانگ رہا ہے, طلب کر رہا ہے, تو میں اس کو کچھ بھی نہ دوں, یہ خالی چلا جائے. اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے. تو جب اتنی فضائل دعا کے موجود ہیں تو ہمیں ان قیمتی لمحات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کبھی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے, اور اس قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ان کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, امت کے لیے دعا کریں, اپنے لیے, احباب کے لیے, دوست احباب کے لیے, اور پوری امت مسلمہ کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.